الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیو، 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب رحمان اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعۃ، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس سفارش کے، اس بندے کی سفارش کے جسے رب رحمان اجازت دیں گے، ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو پسند فرمائیں گے۔ روز قیامت شفاعت، سفارش برحق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مختلف حضرات، انبیاء کرام، اللہ کے فرشتے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ سفارش کو عربی زبان میں شفاعت کہتے ہیں، اردو میں سفارش۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے جس میں روز محشر یعنی قیامت والے دن کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب رحمان اپنے جلال میں ہوں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ اعلان فرمائیں گے، این المتکبرون این الجبارون، کہ دنیا میں تکبر کرنے والے، دنیا میں سرکشی کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اللہ پھر پوچھیں گے، این المتکبرون این الجبارون، تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کسی زبان سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اللہ رب رحمان فرمائیں گے، الملک یومئذ للہ، آج کے دن اللہ کی بادشاہت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی ہستی بولنا تو درکنار جسم کے کسی حصے کو حرکت تک نہیں دے سکے گا۔ بڑی سختی کا وقت ہوگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ آپس میں بات کریں گے کیا کیا جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، گزارش کریں گے، آدم جی آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کیجیے۔ حدیث پاک آپ میں سے اکثر بلکہ سب احباب نے سنی ہوگی۔
حضرت آدم جواب دے دیں گے. لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے, آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں, اللہ بڑے جلال کے اندر ہیں, آج ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. حضرت نوح ٹال مٹول کر دیں گے, فرمائیں گے موسیٰ کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے, آج ہماری سفارش کر دیجئے. حضرات محترم حضرت ابراہیم فرمائیں گے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ موسیٰ پیغمبر جی آپ اللہ کے بڑے لاڈلے رسول تھے, آپ نے اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے, کلام کیا, گفتگو کی, آج ہماری سفارش کر دیجئے. حضرت موسیٰ فرمائیں گے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. جناب عیسیٰ فرمائیں گے آج اگر کوئی ہستی کوئی ذات تمہارے کام آ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, انہی کے پاس چلے جاؤ. تو ساری انسانیت حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. کہاں پر سجدہ کریں گے نبی پاک؟ عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے نیچے. روز محشر کا یہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں میں 7 دن 7 راتوں جتنا لمبا سجدہ کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. 7 دن 7 راتوں جتنا لمبا سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن. 50,000 سنۃ, اتنا سخت دن ہوگا. فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, اس دن بچوں کے سر کے بال قیامت کی سختی کی وجہ سے سفید ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا ہولناکیوں والا, اتنی سختیوں والا. اس حالت میں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کام آئیں گے, اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں 7 دن 7 راتوں جتنا لمبا سجدہ کروں گا. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس اتنے لمبے اور طویل سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ فرمایا اس سجدے کی تسبیحات میرا اللہ مجھے اسی وقت وحی فرمائے گا, جو مجھے سکھا دیے جائیں گے وہ کلمات میں اس وقت پڑھوں گا. جب 7 دن 7 راتوں جتنا لمبا سجدہ گزر جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنا سر مبارک اٹھائیے, سل سوال کیجئے تو عطا آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفا سفارش کیجئے تو شفا آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وقل فرمائیے یسمع لک, آپ کی بات سنی جائے گی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ مجھے اجازت دیں گے تو میں کہوں گا ربی امتی, ربی اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, سفارش فرمائیں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کی سفارش کسے نصیب ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے یہ آپ سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اللہ کے رسول قیامت والے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال مجھ سے تو ہی کرے گا, کیونکہ تجھے حدیثیں سننے کا شوق ہے, تو اکثر میرے فرامین سنتا رہتا ہے, انہیں یاد کرتا رہتا ہے. ابو ہریرہ سن لے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, قیامت والے دن میری سفارش کا وہ خوش نصیب حقدار ہوگا من قال, جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں,
اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اگر کوئی ذات ہے تو صرف اسی کی، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، صرف اللہ۔ یہ الہ کے میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، زندگی اور موت کا مالک، مشکلوں سے نکالنے والا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، یہ سارے کے سارے ترجمے اللہ نے قرآن مجید کے اندر لفظ الہ کے ترجمے بیان کیے ہیں۔ سورۃ النمل 20واں پارہ امن خلق السماوات سے لے کر پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الہ کے یہ سارے ترجمے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری، خالصا من قلبی، سچے دلوں، انہوں کل قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نصیب ہوئے گی۔ حضرات محترم، لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا کلمہ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے۔ میں صدقے جاواں جس زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جس زبان نے کدی اپنی مرضی نال گل نہیں کیتی۔ فرمایا وما ینطق عن الہوا، محمد کریم علیہ السلام کدی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جب بھی بات کی ہے اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق بات کی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، کل قیامت والے دن اسے میری سفارش نصیب ہوگی۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کا، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، کہ میرے صحابہ جب تم اذان دینے والے کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، پھر تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی اس کا جواب دو، ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، پھر میری ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ فرمایا جو یہ کلمات پڑھتا ہے کل قیامت والے دن اسے اللہ میری سفارش نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ 5 مرتبہ دن اور رات کے اندر مؤذن اذان دیتا ہے اور کلمات دعا کے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ ربا ہذہ الدعوہ، اے اس کامل اور مکمل دعوت کے رب۔ اذان ایک مکمل دعوت ہے، اس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعلان ہے، گواہی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کی کبریائی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی شہادت ہے، کامیابی کا بلاوا ہے، نماز کا بلاوا ہے، یہ ایک مکمل دعوت ہے۔ والصلاۃ القائمہ، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ تو دے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام وسیلہ اور فضیلت، اور وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، نبی پاک کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی میرے لیے وسیلے کے مقام کی دعا کرے گا، مقام محمود کی دعا کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ اسے میری سفارش کا حقدار بنائیں گے۔
تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ، مقام محمود کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور روایت سنتے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرمایا من صلی علیہ حین یصبح و حین یمسی 10 مرات، جس بندے نے صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح دی نماز تو بعد اور شام دی نماز تو بعد 10 مرات 10 مرتبہ میری ذات اقدس تے درود پاک پڑھیا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ایسے خوش نصیب کو بھی میری سفارش نصیب ہوئی۔ کتنا آسان اور فضیلت والا عمل کہ 10 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد اور 10 مرتبہ شام دی نماز تو بعد، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ایسے خوش نصیب کو میری سفارش نصیب ہوگی، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو گئی او دا بیڑا پار ہو گیا، ہر قسم دی سختی او دے تو ٹل گئی، اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے کلمات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک دے اس حدیث دسے نے پڑھیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف اتنے کلمات اس حدیث میں جو 10 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 10 مرتبہ شام کو، صبح دی نماز تو بعد تے شام دی نماز تو بعد جڑے 10 مرتبہ درود پاک دے کلمات نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام نو۔ اللہ سانو اے سعادتاں حاصل کرن دی، عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔